الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله تعالى في مقام آخر من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی زندگی کے 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے رزق کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے سعید یا شقی ہونے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جو زندگی کا بہت اہم وقت ہے۔ ایسے وقت میں سنت یہ ہے کہ کوئی نیک بندہ پاس موجود ہو اور وہ اس بچے کے منہ میں اپنا جوٹھا ڈالے اور اس کے ایک کان میں اذان کہے اور دوسرے کان میں اقامت کہے، یعنی دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا پیغام اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس کے کان میں پہنچا دیا جائے۔ دوسرا اہم دن وہ ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے اگلے جہاں کی طرف روانہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس وقت بھی کوئی نیک آدمی اس کے پاس موجود ہو جو اسے کلمے کی تلقین کرے۔ چنانچہ تلقین کہتے ہیں کہ انسان ایسے وقت میں اس بندے کے قریب ہو جو بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو ذرا بلند آواز سے، آہستہ آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ یہ تلقین ہے۔ تلقین کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کہے کہ تم کلمہ پڑھو، اپنی زبان سے کلمہ ادا کرو، اس لیے کہ وہ بہت نازک وقت ہوتا ہے، بہت زیادہ نازک ترین زندگی کا وقت ہوتا ہے، موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ممکن ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو انکار پر مبنی ہو، یا کوئی کفریہ جملہ نکل جائے، تو اس لیے اس سے تو منع کیا گیا کہ اس کو مجبور نہ کیا جائے، البتہ اس کے قریب بیٹھ کر ذرا بلند آواز سے جب کلمہ پڑھا جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو بھولا ہوا سبق یاد دلا دینا۔ مومن کی دل پر تو کلمہ ہوتا ہے، اب وہ کلمہ موت کے وقت زبان پر جاری ہو جائے تو اس کے لیے یاد دہانی چاہیے، تو اس لیے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو اس چیز کا احساس ہو۔ اگر آس پاس غافلین ہوں گے، دنیا پرست لوگ ہوں گے، وہ تو رونا پیٹنا مچائیں گے، وہ تو آویلا واویلا مچائیں گے کہ ہائے چھوڑ کر چلا گیا، اس کے جانے کا وقت نہیں تھا، کہاں جا رہے ہو، ہمیں دیکھو۔ تو ایسے وقت میں کسی نیک بندے کا ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔ کسی غافل بندے کی یعنی ایسا بندہ جو غافل نہ ہو، جس کی زندگی میں غفلت نہ ہو، اس لیے کہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ وقت بہت اہم وقت ہے، یہ اس کی زندگی کا قیمتی ترین وقت ہے، تو وہ اس کو کلمے کی تلقین کرے گا۔ اور تیسرا اہم ترین دن وہ دن ہوگا جب سب لوگ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دن ہوگا۔ چنانچہ نیکوں کے لیے یہ دن ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کوئی پردیس سے بچھڑا ہوا محبوب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو مانگتے تھے، تو اس لیے وہ تو ایسا ملاپ ہوگا جیسے کسی بچھڑے ہوئے محبوب سے ملاپ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دن انسان کے لیے بہت زیادہ اہم دن ہوگا، محبوب سے ملاقات کا دن ہوگا۔ تو ایسے وقت میں خاطر تواضع ہوتی ہے، ایسے وقت میں استقبال ہوتا ہے، تو نیکوں کے لیے وہ دن خوشبختی کا دن ہوگا۔ اس لیے اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری نہیں کرے گا تو اس کی ملاقات ہوگی مگر جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، اس کو پکڑ کر سامنے پیش کر دیا جائے تو اس کے لیے کتنی شرمندگی کا دن ہوتا ہے وہ۔
تو اس کے لیے شرمندگی کا دن ہوگا، تو سعید لوگوں کے لیے خوش بختی کا دن ہوگا، اور جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے شرمندگی کا دن ہوگا۔ اس لیے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں یہی بات کہی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید اپنے دل میں رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، وہ اپنی زندگی نیکیوں پر گزارے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ تینوں دن بہت اہم ہیں، اس لیے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان فرمایا گیا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، یعنی میں ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ والسلام علی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن مجھے موت آئے گی، ویوم ابعث حیا، اور جس دن قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا، ان 3 دنوں کی سلامتی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ دنیا کے ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی اسے کسی اہم بندے سے ملاقات کرنی ہو تو وہ اس کی تیاری کرتا ہے، کسی بڑے افسر سے ملنا ہو، کسی وزیر سے ملنا ہو، کسی عہدیدار سے ملنا ہو تو اس کے لیے بھی انسان تیاری کرتا ہے، اور اسی طرح کسی دیندار سے ملنا ہو، کسی عالم سے ملنا ہو، کسی بڑے شیخ سے ملنا ہو تو لوگ اس کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں۔ تو ملاقات کی تیاری تو کرنی ہوتی ہے، حتیٰ کہ شادی کے موقع پر دلہن کو میاں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اسی وقت سے اس کے ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ ایک دن ہم نے اس بچی کو رخصت کرنا ہے، اس کے میاں سے ملاقات ہوگی، تو وہ اس وقت سے ہی اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اس کے لیے جہیز تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بچی ابھی چھوٹی بچی ہے، کھلونوں سے کھیلتی ہے، اور ابھی اس کے جو ہے نا کھیلنے کودنے کے دن ہیں، مگر اس کی ماں کو فکر لگی ہوئی ہے کہ ایک دن میں نے اس کو گھر سے رخصت کرنا ہے، ایک دن میں نے اس کو جو ہے آگے اس کو بھیجنا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ ایک بچی جو چھوٹی بچی ہے، اگر اس کی ماں کو اس بچی کی فکر ہے تو اسے اپنے متعلق کتنی فکر